أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب، اب آپ کو آج کی آن لائن قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ حسب معمول ہم اپنی اس کلاس کا آغاز بھی ایک خوبصورت دعا سے کرتے ہیں۔ میں محترم معید حامد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ پلیز آج کی دعا جو ہے نا وہ دہرا دیں تاکہ ہم کلاس کا آغاز کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو دعا ہم سیکھنے جا رہے ہیں یہ ہم پہلے بھی اپنی کلاسوں میں شامل کر چکے ہیں۔ یہ دعا ہے رب علمنی ما هو خیر عندک، اے میرے رب مجھے سکھا دے جو تیرے نزدیک میرے لیے بہتر ہے۔ جزاکم اللہ محترم معید صاحب۔ اب نیکسٹ جو ہے حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافر سے لی گئی ہے۔ حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن مجید پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے عاشقوں کے لیے شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جیسے ہمارا جو پہلا ہم نے دہرائی کرنی ہوتی ہے آج کی ہمیشہ کلاس کے شروع میں، تو پچھلی دفعہ حافظ صاحب تشریف لائے تھے اور انہوں نے ہمیں الف زائدہ کے متعلق اور جو سائلنٹ لیٹرز ہیں اس کے متعلق کچھ بتایا تھا۔ تو اسی سلسلے میں تھوڑی سی کچھ چیزیں وضاحت کے لیے آج پھر ہم دہرائی کرتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم قرآن کریم کی پریکٹس کی طرف چلیں گے۔ تو سب سے پہلے میں یہ بات بتانی چاہتا ہوں کہ جب شروع میں ہم نے جب کلاسوں کے آغاز میں حروف مدہ پڑھے تھے تو الف جو ہے نا وہ ان حروف المدہ میں سے ایک حرف ہے، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک اگر حرف فتح کے ساتھ ہو اور اس کے آگے پھر الف اٹیچ ہو تو وہ الف جو ہے اس پہلے والے حرف کے جو شارٹ واولز ہے اس کی آواز کو 2 سیکنڈ تک لمبا کرتا ہے۔ تو یہ اگر یہ حرف ما جو ہے یہ صرف ما فتح کے ساتھ ہے، لیکن جو ہی یہ الف اس کے ساتھ ملتا ہے تو یہ پھر ما 2 سیکنڈ تک اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ اور اس کے اوپر بھی آپ دیکھ لیں کہ کوئی ایسی حرکت نہیں ہے، لیکن ہم اس کو اس فتح کی وجہ سے حروف المدہ ہے 2 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ لیکن بعض جب ہم خالی حروف یا ایسے حروف جن پر کوئی حرکت نہیں ہوتی تو اس کے لیے کچھ چیزیں مد نظر ان کو دیکھنے کے لیے کہ ان کو ہم نے پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا، تو اس کے لیے کچھ چیزیں میں آج چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے تھوڑی سی زیادہ وضاحت کے ساتھ پیش کر دوں۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز جو آپ نے دیکھنی ہے کہ حروف المدہ جیسے ابھی میں نے بتایا کہ یہ جب پہلے والے حرف پہ فتح ہو تو وہ الف جو ہے اس کی آواز کو 2 سیکنڈ تک لمبا کرتا ہے، لیکن اگر کسی متحرک حرف کے بعد متحرک حرمین کوئی ایسا حرف جس کے اوپر فتح، کسرہ یا دمہ ہو، کوئی بھی ایک علامت ہو، اس کے بعد والے حرف پر سکون یا شدہ کی علامت ہو اور اس کے درمیان میں کوئی بھی اگر بغیر حرکت والا حرف ہو تو اس کو تلفظ میں ہم ادا نہیں کرتے۔ حالانکہ یہاں آپ دیکھیں کہ ما کے ساتھ الف ہے تو ہم نے اس کو 2 سیکنڈ تک لمبا کر رہے ہیں، لیکن اب یہ آپ مثال دیکھیں
کہ یہاں پہ وا فتح کے ساتھ ہے اور اس کے آگے وا الف بھی ہے، لیکن کیونکہ نیکسٹ جو حرف ہے اس کے اوپر سکون کی علامت ہے، تو یہ الف جو ہے اس کو omit کریں گے اور پھر اس کی آواز کو ہم نہیں پڑھیں گے. اس کو وان ہر نہیں کہہ سکتے، اس کو پھر ون ہر کر کے پڑھیں گے. اسی طرح ہی آپ دیکھیں کہ نیکسٹ جو ہے ہوا، اس کے ابھی بھی فتح ہے لیکن آگے الف ہے. اس کی آواز کو وا کی آواز کو بھی ہم لمبا نہیں کر سکتے، اس کی وجہ ہے کہ نیکسٹ جو لام کے اوپر ہے وہ سکون کی علامت ہے. دو چیزیں میں نے ابھی بتائی ہیں کہ یا سکون کی علامت ہو یا شدہ کی علامت ہو. تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ واو کے بعد بھی فتح ہے، لیکن واو کے اوپر فتح ہے اور اس کے بعد الف ہے، اس کے باوجود ہم اس کو لمبا اس لیے نہیں کریں گے کہ جو نیکسٹ جو حرف ہے اس کے اوپر سکون کی علامت ہے. پھر یہ حملتل حطب، یہ تل، یہ بھی اس کو آپ لمبا نہیں کر سکتے، تا نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہ یہاں پہ سکون کی علامت ہے اور اس کو جب ملا کے پڑھیں گے تو تل حطب. اور فل ارض، یہاں بھی الف یہ دیکھیں کہ صرف اس لیے ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ لام کے اوپر سکون ہے. یہ ساری اوپر والی مثالیں آپ کو واضح کر کے بتا رہی ہیں کہ الف جو ہے وہ ہم اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ نیکسٹ جو حرف ہے اس کے اوپر سکون کی علامت ہے، اور وہ جب سکون کی علامت اس کو ملا کے پڑھتے ہیں تو پھر وہ الف نہیں پڑھا جاتا جو کہ کسی حرکت کے بغیر ہو. یہ اگر اس کے اوپر فتح ہو یا کسرہ ہو یا دمہ ہو تو وہ کسی حرف میں، تو وہ تو ہم نے اس کو پڑھنا ہی ہے، وہ پھر حمزہ الف کہلاتا ہے. اب یہ دیکھیں نیچے والی ساری مثالیں آپ کو ظاہر کر رہی ہیں کہ یہاں ورأیت الناس، یہ اس کو شد کی وجہ سے ہم نے سیدھا تا کو اس کے ساتھ ملا رہے ہیں اور بیچ میں یہ جو الف ہے اس کی آواز ختم ہو گئی، حالانکہ اس سے پہلے یہ تا کے اوپر فتح ہے. اس کے باوجود کیونکہ یہ اب نیکسٹ نون کے اوپر شدہ ہے، اس لیے تا نے سیدھا نون کے ساتھ جا کے ہم نے اس کو ملانا ہے اور اس کی آواز الف کی بالکل ختم ہو جائے گی. سملرلی آپ یہاں بھی دیکھیں کل ہو واللہ، یہ واللہ یہ الف بالکل نہیں پڑھا جائے گا، اس کی وجہ کہ لام کے اوپر نیکسٹ جو پہلا اگلا متحرک لام ہے اس کے اوپر شدہ ہے. اور پھر اسی طرح یا ایھا الذین، الذین ہم نے ہا کی آواز کو لمبا، یہ حالانکہ یہ بھی دیکھیں یہاں بھی الف ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا اور یہاں بھی الف ہے، دونوں الف کو ہم نے نہیں پڑھنا. یہ آواز یا ایھا الذین نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ یہاں پہ شدہ ہے. یہ میں نے دیکھ لیں سکون ہو یا شدہ ہو تو آپ نے پھر یہ بغیر حرکت والے الف کو یا اور بھی کوئی حرف ہو تو اس کو ہم نے ادا نہیں کرنا. اسی طرح اللہ، اللہ یہاں پہ دیکھیں یا بھی نہیں پڑھا الف بھی نہیں پڑھا، اس کی وجہ یہ کہ ان دونوں کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے اور یہ والی حرکت سیدھا شدہ کے ساتھ جا کے مل کے ہم نے اس کو ادا کر رہے ہیں. تو پہلی چیز آپ کے سامنے پھر یہ آ گئی کہ جب بھی کسی متحرک حرف کے بعد والے حرف پر سکون یا شدہ کی علامت ہو تو درمیان میں کوئی بھی بغیر حرکت والا حرف ہے تو اس کو پھر تلفظ میں ادا نہیں کرتے. یہ پہلی چیز آپ نے مد نظر رکھنی ہے. دوسری چیز آپ نے حافظ صاحب نے جیسے پہلے بتا دیا تھا کہ ہمارے قرآن کریم جو ایشین سٹائل کے قرآن کریم ہے وہاں پہ جو ایسا الف جو کہ ہم نے سائلنٹ الف ہو اس کے اوپر یا تو کراس کا نشان لگا ہوتا ہے یا اس کو گول ایک نشان لگا ہوتا ہے. پھر جہاں پہ وہ ہو، اور تیسری صورت اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ قرآن کریم کے باہر حاشیہ کے اندر لکھا ہو کہ یہ زائد الف زائدہ ہے، اس کو آپ نے ادا نہیں کرنا، وہ علیحدہ سے لکھا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ تینوں صورتوں میں سے کوئی بھی صورت ہو تو آپ نے پھر اس کو الف کو ادا نہیں کرنا. اب یہ مثالیں دیکھیں کہ یہاں قرآن کریم میں نے دیکھا کہ یہاں الف کے اوپر اس طرح یہ نشان لگا گول سا، یہ چھوٹا سا لگا ہوا، تو یہاں پہ اب آپ نے اس کو تلفظ میں ادا نہیں کرنا. یہاں بھی یہ دیکھیں لن ند اووا من، اووا من، اووا من نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ چھوٹا سا جو اوپر کراس گول سا نشان ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ الف ساکن ہے، اس کو ہم نے ادا نہیں کرنا. بعض دفعہ یہ اینڈ پہ صرف اس طرح ہوتا ہے کیونکہ آگے بھی آپ ہوتے ہیں بعض
अल्फाज वो क्योंकि कॉपी नहीं मैंने की है जगह की वजह से, लेकिन यहाँ मैंने स्पेशल दिखाने के लिए कि ये देखें कि मिन एंड पे आ रहा है और ये अलिफ बीच में गोल ऊपर से निशान है, जिसका मतलब है ये क्रॉस लगा होगा बाज कुरान करीम में, तो हमने इसको तलफ़ुज़ में अदा नहीं करना। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये जहाँ पे भी ये अलिफ क्रॉस के निशान के साथ आए तो वो आपने नहीं अदा करना। ये दूसरी सूरज ये तो हमें वाज़िया वैसे ही बता रही है, तो इसलिए हमने इसको मद्देनजर आराम से रखना है। तीसरी बात आपने ये मद्देनजर रखने वाली है कि ये अना का लफ्ज जो है ना, इसके साथ भी ये देखिए नून के ऊपर फतह है और उसके साथ जुड़ा हुआ अलिफ है, अलिफ मद्दा। लेकिन अलिफ मद्दा इस वाले लफ्ज के अंदर जब भी आए तो आपने फिर इसको लंबा नहीं करना, ये एक याद रखने वाली चीज है। और ये लफ्ज ऐसे अलहदा से 41 मरतबा कुरान करीम में आया है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, तो इसको आपने अना करके नहीं पढ़ना, इसको हमेशा अना। आप ये समझे कि अलिफ ऐसे है और ये ऐसे नून अना, ऐसे अदा करना बजाय इस तरह जैसे ये है। तो ये तीसरी चीज आपने ज़हन में रखनी है कि अलिफ अना जब भी कुरान करीम है तो आपने इसको ऐसे अना करके पढ़ना, अना नहीं पढ़ना, ये अलिफ मदा नहीं पढ़ा जाता इसके साथ। चौथी बात आपने ये ज़हन में रखनी है कि खड़ी जबर जब बगैर किसी हरकत के हरफ वाव या पहले आए तो तलफ़ुज़ में अदा नहीं करते। खड़ी जबर के बाद कोई ऐसा हरफ हो जिसके ऊपर वर्टिकल फतह हो और उसके बगैर हरकत वाले वाव या हो, तो इन दोनों को हरूफ को फिर तलफ़ुज़ में अदा नहीं करते। ये देखें, फहद, ये वर्टिकल फतह है दाल के ऊपर और नेक्स्ट या है जो किसी हरकत के बगैर है, तो ये इसको फिर आपने तलफ़ुज़ में अदा नहीं करना। ये ऐसे करके नहीं पढ़ देना फहदाई, ये या समझे कि है ही नहीं है यहाँ पे लिखा हुआ। फहद तरदो अगना, किसी भी इनमें से किसी भी अल्फाज जो तीन अल्फाज हैं इनमें किसी में भी या की आवाज नहीं आनी। ये तो या लिखा हुआ। अब ये देखें कि यहाँ भी यू है, या की आवाज आपने अदा नहीं करनी। इन दो जो मिसाल यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे वाव है कि ये देखें काफ के ऊपर वर्टिकल फतह है और वाव बगैर किसी हरकत के साथ है, तो आपने अज़्ज़का या अज़्ज़कात अगर सुकून करके पढ़ें तो अस्सलाह या अस्सलाह, अस्सलाह या अस्सलात, वाव की आवाज नहीं आनी चाहिए। तो फिर ये एक आपने चीज मद्देनजर रखनी है कि खड़ी जबर के साथ बाद बगैर किसी भी हरकत के वाव या वो नहीं पढ़ा जाता। फिर पांचवी चीज ये है कि बगैर बाज अल्फाज में खाली हरूफ वाव बगैर किसी हरकत के साथ उसको जैसे इन्हीं मिसालों में देखा, लेकिन अब आपने थोड़ा सा उसको डिफरेंट अंदाज में ये देखें कि वाव लिखा हुआ या ये तो हमने मिसाल पहले देख ली। यहाँ देखें वाव से पहले हालांकि दम्मा है और दम्मा अगर यहाँ पे सुकून होता तो वो फिर डिफरेंट, इसको हमने फिर हरूफ मद्दा में से होना था, लेकिन वाव के ऊपर कोई अलामत नहीं है, तो इसलिए हमने सिर्फ ये हमजा अलिफ को पढ़ना है दमा के साथ और वाव को बिल्कुल ओमिट कर देना। उलाइका नहीं हमने पढ़ना। इस तरह अज़्ज़का ये हमने पिछली मिसालों की तरह है। ये देखिए कौलुद उलाना, यहाँ पे वाव भी ओमिट कर नहीं पढ़ना, अलिफ दो अलिफ है ये भी आपने नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे वो असूल जो शुरू में हमने पढ़ा था कि सुकून के साथ आ रहा है तो आपने लाम को सीधा दाल के साथ जाके मिलाना है और ये तीनों हरूफ जो हैं बगैर किसी हरकत के इनको आपने अदा नहीं करना। और बिल्कुल सेम इधर एक और इन अल्फाज में भी देखें कि वह आमिलुस्सॉलिहाती, यहाँ भी वाव बगैर हरकत के अलिफ अलिफ ये तीनों हरूफ इस तलफ़्फ़ुज़ में अदा नहीं होंगे। अच्छा, अगली के बाद अल्फाज के आखिर पर हरफ अलिफ बगैर किसकी हरकत के होता है, तो वो भी हमने देखना है कि ये देखें कौलू, जो भी हरकत के साथ
حروف ہیں وہ ہم نے پڑھے ہیں. آگے جو آخری حرف الف جو ہے بغیر کسی حرکت کے علیحدہ سے ہے اس کو ہم نے تلفظ میں ادا نہیں کرنا. یہ ساری مثالیں فَأَصْلِحُوا آمَنُوا کسی بھی اس کے اندر اذهبوا رضو الف کی آواز کہیں بھی ادا نہیں کرنی. وہ یہ مثال ہے. تو اب یہ جتنی بھی 6 کی 6 ہم نے مختلف صورتیں اس کو علیحدہ علیحدہ کر کے میں نے صرف اس لیے دکھایا ہے کہ یہ مختلف صورتوں میں یہ حروف بغیر کسی کی حرکت کے آ سکتے ہیں. تو آپ نے ان کو خصوصاً باقی تو آسان ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا, لیکن یہ جو میں نے جو پہلا یہ تھا کہ یہ کہ آپ نے پہلے متحرک حرف کے بعد سکون کی علامت ہو یا شدہ ہو تو یہ سیدھا اس کے ساتھ جا کے ملے گا, اور بیچ میں جو بھی آپ کے حرف الف ہے اس کو آپ نے اس کے اپنے تلفظ میں تلاوت کے دوران ادا نہیں کرنا. تو یہ ساری مجھے حافظ صاحب نے کہا تھا کہ یہ لوگ کلاس کے جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں وہ ان صورتوں میں جا کے یہاں پہ دیکھیں اور اس کی پریکٹس کریں. یہ ہوم ورک تھا, مجھے نہیں پتا کہ آپ سب نے اس کو جا کے دیکھا بھی ہے کہ نہیں. تو آپ پلیز جا کے دیکھیں جو ہمارا رسم الخط جو قرآن کریم ایشین سٹائل کے ہیں, جو یسر القرآن طرز پہ بھی جو لکھے ہوئے ہیں ان میں یہ اس طرح کا یہ کراس لگا ہوتا ہے, اور اس میں پھر ہم نے اس کو تلفظ میں ادا نہیں کرنا. تو امید ہے کہ یہ تھوڑی سی وضاحت جب ہو گئی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ زیادہ بہتر انداز میں آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے. رفیع صاحب. جی سر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اچھا چلے, میں نا اب کلاس میں لینے سے تلاوت شروع کرنے سے پہلے میں ایک دو چیزیں اور بتانی چاہتا ہوں جی کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے ہمارا یہ پروگرام ہے کہ جب یہ کلاس کا اختتام ہوگا تو ہم نے سرٹیفکیٹ آف پارٹیسپیشن جو دینے ہیں جو بھی کلاس میں شامل ہوتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے. تو اس لیے یہ سرٹیفکیٹ آف پارٹیسپیشن کیونکہ ہمارے پاس انڈیویجول اٹینڈنس ہم نے نہیں لی ہوئی تو یہ سیلف سرٹیفکیشن کے اوپر ہے. آپ میں آپ کے جتنے بھی اس وقت سن رہے ہیں یا دوسروں تک بھی جو پیغام پہنچے کہ جنہوں نے جو رجسٹرڈ اسٹوڈنٹ ہیں یہ ان کے لیے ہے, جو کلاس میں رجسٹرڈ ہو چکے ہیں ان کی کیونکہ ساری ڈیٹیل میرے پاس ہیں, ای میلز ہیں, تو وہ سارے رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس جس ای میل کے اوپر رجسٹرڈ ہیں وہ اگر یہ سیلف سرٹیفائی کر دیں کہ ہم نے کم از کم 14 کلاسیں ضرور اٹینڈ کی ہیں, یا اگر کوئی آپ کی کسی کی کلاس 1 2 3 کوئی مس ہوئی ہیں تو ہم نے اس کی ویڈیو جو تھی وہ ہم نے دیکھ لی ہے پوری کی پوری ویڈیو, تو اگر وہ ہمیں یہ کم از کم 14 کا ہمیں بتا دیں تو پھر ہم ان کو انشاءاللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ آف پارٹیسپیشن جو ہے نا تعلیم القرآن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہم ان کو ای میل کریں گے PDF میں خوبصورت سرٹیفکیٹ. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو مجھے اس جو ہمارا آفیشیل ای میل ایڈریس ہے taqwa@ahmadiyya.mdiuk.org اس کے اوپر مجھے اپنا نام, اپنی جماعت, جو کریکٹ آپ کا نیم ہے اسپیلنگ ہے, کیونکہ ہم اگر پک کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ سرٹیفکیٹ کے اوپر ہم پورا صحیح نام نہ لکھیں, اس لیے جو نام آپ یہاں پہ لکھ کے بھیجیں گے وہی نام ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سرٹیفکیٹ پہ پرنٹ ہوگا, PDF الیکٹرانک کاپی ہم آپ کو دیں گے. تو اس کے اوپر آپ کا اپنا نام ہو یا جماعت کا نام ہو. تیسری چیز مجھے اس ای میل میں اگر آپ پلیز یہ کر دیں کہ آپ کے جب آپ کلاس میں گھر میں کلاس اٹینڈ کرتے ہیں تو ایوریج نمبر آف پارٹیسپینٹس فرام یور ہاؤس ہولڈ, کہ بعض دفعہ ایک ہی گھر میں 3 4 لوگ کلاس کو اٹینڈ کرتے ہیں, تو آپ صرف یہاں پہ لکھ دیں کہ 4 5, اور اگر آپ نے وہ پانچوں بھی اگر آپ کے ایک ہاؤس ہولڈ میں 5 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ساری 14 سے زیادہ کلاس اٹینڈ کی ہیں تو آپ ان سب کے نام اگر بھیجیں تو ان سب کے سرٹیفکیٹس ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے. لیکن کیونکہ یہ ایک سیلف سرٹیفکیشن ہے, آپ جو بھی آپ اس کو لکھیں کہ میں نے 14 سے زیادہ کلاس اٹینڈ کی ہیں, تو پلیز وہ یہ ڈیٹیل ہمیں جتنی جلدی اس ای میل پہ بھیج دیں گے تو میں آپ کا مشکور ہوں گا تاکہ ہم اس پہ کام شروع کر سکیں. اور دوسرا اعلان میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پروگرام جو ہمارا اختتامی کلاس کا ہے 8 سپٹمبر کا, وہ حافظ صاحب نے اپروو کر دیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو اس فائنل کلاس میں حصہ لے رہے ہیں کسی نہ کسی رنگ میں, یا تلاوت میں یا نظم میں یا کوئی دعا پڑھنے میں یا اور
ان کو ہم انڈیویجولی میں آج رات کو انشاءاللہ تعالیٰ ای میل کر دوں گا. تو آپ میں پہلے صرف بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو جو ای میل آئے اور اگر آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ ہاں میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ کر لوں گا تو مجھے فوراً وہ ای میل پہ رسپانس چاہیے کہ ہاں میں یہ ٹھیک ہے. وہ پوری انسٹرکشن میں ساتھ دے دوں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور اس کی کاپی بھی ساتھ ہوگی کہ آپ نے یہ کرنا ہے. تو اگر آپ ایگری کرتے ہیں تو مجھے ایک دو دن کے اندر وہ بتا دیں تاکہ وہ ہم اس کو کلاس کو پہلے ہم اگلی کلاس سے پہلے اس پروگرام کو فائنلائز کر کے تو حافظ صاحب کے دے دیں تاکہ وہ پھر انشاءاللہ تعالی ہمارا جو پروگرام ہے 8 سپٹمبر کا وہ آسانی کے ساتھ ہو سکے. تو یہ ایک دفعہ پھر میں ای میل دکھا دیتا ہوں. تقویٰ سے ہے تعلیم القرآن اینڈ وقف عارضی taqwa@ahmadiyya.uk.org. آپ کا اپنا نام, اپنی جماعت کا نام اور ایک گھر میں آپ کے پارٹیسپینٹ کتنے لوگوں نے کلاسیں ایوریج کے طور پر اٹینڈ, کسی نے مثلا اگر کسی دن 4 تھے, کسی دن 3 تھے, کسی دن 5 تھے, تو اگر آپ اس کی ایوریج لکھ دیں تو ہمارے لیے وہ رپورٹ کے لیے بھی آسانی ہوگی. جزاکم اللہ آپ کا اس کلاس کو اس گزارشات کو سننے کا. اب ہم واپس آتے ہیں اس لیسن کی طرف جو آج ہماری پریکٹس ہے. تو جو بھی قرآن کریم کی تلاوت میں حصہ لینا چاہتے ہیں پلیز ہاتھ کھڑا کریں تو ہم انشاءاللہ تعالی باری باری اس کی تلاوت کرتے ہیں. ماشاءاللہ. چلے آج کافی ہمارے پاس ٹائم ہے تو اس لیے آپ نے پہلے مجھے نا جو 3 لائنیں آخری 2 آیات ہیں سورۃ الفتح ہم نے یہ آج سلیکٹ کی ہے, تو آپ نے مجھے وہ بتانا ہے پہلے کہ کون کون سے میجر رولز یا قواعد اس 2 آیات میں بیان ہوئے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کی تلاوت میں حصہ لیں گے. تو سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا تھا ریحانہ شمس صاحب نے, تو میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں, پلیز ایکسیپٹ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ آپ کا. تو یہ مجھے بتائیں کہ پہلی یہاں تک آپ نے پڑھنا ہے, یہ دیکھیں یہاں تک جو تک جی. تو یہاں مجھے بتائیں کوئی ایسا اصول جو آپ سمجھتی ہیں کہ مجھے اس کی وضاحت پہلے کرنی چاہیے تاکہ ہماری سمجھ میں آ جائے, تو پھر آپ اس کی تلاوت کریں. یا تلاوت کے بعد ٹھیک ہے, ٹھیک مجھے تو ٹھیک ہی لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, نہیں قرآن آپ کریم ہے ٹھیک ہی ہونا. نہیں میرا مطلب ہے کہ رولز کے لحاظ سے اچھا آپ کہہ رہے ہیں نا, تو وہ ایسا تو کوئی نہیں چلے پھر ہے. آپ پڑھیں پھر. پوچھیں گے تو پھر میں بتا دوں گی. ہاں ٹھیک ہے, جزاک اللہ, ٹھیک ہے, شکریہ. آپ پڑھیں پلیز. یہاں سے شروع. ٹھیک ہے. هو الذی سے جی یہاں سے شروع کرنا. اچھا پہلا کیوں, اچھا وہ پیچھے سے کوئی ہوگا. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. جزاکم اللہ احسن جزا. ماشاءاللہ مجموعی طور پر بہت پیاری تلاوت کی آپ نے.
صرف جو ہے نا لیجز یعنی یہاں پر جو زواد ہے زوا ہے اس کو ہلنا نہیں چاہیے زوا ساکن کو کیونکہ حروف کلکلہ نہیں جز ہراہو ایک بات. نمبر 2 جب بھی دمہ سے پیش سے لفظ جرو تو خاص طور پر اس کی واو کو وجوہہم من اثر السجود. باقی ماشاءاللہ بہترین آپ نے سارے رول اپلائی کیے. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ. السلام علیکم. Yes. نیکسٹ دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے پاس. امتر رافع صاحب ہے, میں نے آپ کو انمیوٹ کیا, پلیز ایکسیپٹ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یہ آگے پلیز. سجود سے آگے پڑھیں گی جی یہاں سے جی. توازن تسمیہ کے ساتھ نا یہاں سے پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. جزاکم اللہ احسن جزاک. وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. جزاکم اللہ احسن جزاک. جو آپ نے جو پہلا جو ہے قذر ان یہاں پہ ان اخفا نہیں ہونا تھا. قذر نہیں جب رکی تو قذر ان قذر جب رکنا تھا اگر قذر ان الف آگے الف حمزہ ہے تو آواز شارٹ ہوگی. اس کے بعد یجیب الزراء ہے آپ نے پڑھا یجیب الزراء ذراء تو الف ساتھ را کو پر کر کے الف کی وجہ سے آواز لمبی ہوگی. یجیب الزراء ذراء اگر وقف کرنا ہے تو آواز لمبی کر کے اس کو وقف کریں گے. اس کے بعد وعد اللہ کیونکہ اللہ کا نام ہے اس کو دال پر فتح ہے زبر ہے تو پر کر کے پڑھیں گے وعد اللہ الذین. اس کے بعد آخری جو اجرن کیونکہ یہاں بھی تنوین کے بعد عین ہے جو کہ حروف حلقیہ میں سے ہے تو یہاں بھی اجرن عظیمہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ آپ کا. کی تلاوت ماشاءاللہ اچھی تھی آپ کی. چلے شکریہ بہت. اب دیکھتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس سمر محمود صاحب سمر مسعود صاحبہ میرا. السلام علیکم. سمر محمود صاحب میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی پلیز پڑھیں آپ. یہاں تک پڑھنا آپ نے ہے یہاں تک. سجود تک. جی یہاں سے دون ذالکہ سے هو الذی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. جزاک اللہ. جزاکم اللہ خیر جزا. اچھی کوشش کی آپ نے. سب سے پہلے تو جو ہے نا محمد الرسول اللہ، جیسے کہ ہمارے سامنے بتایا بھی تھا کہ میم پر جب تشدید ہوگی تو 2 سیکنڈ کا اس پہ گننا ہوگا. محمد یعنی کہ فوری طرح محمد اور نہیں. ایک بات تو جب آپ نے وقفیہ تھا والذین معہ اشداء علی الکفار، تو یہ ایک 10 قسم کا پورا ہو گیا تھا جہاں، تو اس لیے آپ کو دقت بھی آگے پڑھنے میں. روحہ ما سے شروع کر سکتی نہیں. یہ علی الکفار کا تعلق پچھلے فکرے سے ہے، والذین سے لے کے الکفار تک، تو روحہ ما اسے لے کے آپ شروع کر سکتی نہیں. ایک بات. اور اس کے علاوہ جو میں نے پہلے بھی عرض کی کہ وجوہہم واو پر پیش ہے، تو عام طور پہ یہاں پر مسٹیک ہوتی ہے کہ زبر پڑ جاتی ہے، فتح پڑ جاتی ہے. وجوہہم وجوہہم من، نون ساکن کے ساتھ آگے الف حمزہ ہے، تو نون ساکن پر اظہار کا رول اپلائی ہوگا. من اثر السجود. باقی ماشاءاللہ تلاوت بہت اچھی پڑھی آپ نے. جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ. جزاک اللہ. چلیں شکریہ. السلام علیکم. اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے پاس. یہ انیسا مغل صاحبہ، میں نے آپ کو انمیٹ کیا، پلیز ایکسیپٹ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شکریہ. پلیز آپ تعوذ تسمیہ کے ساتھ یہاں سے پڑھیں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. جزاکم اللہ احسن جزا. جب بھی را پر فتح ہوگی زبر ہوگی تو پر کر کے پڑھا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرح اور نرا. اس کے بعد آپ نے شروع کیا ذالکہ سے. لفظ ہے مثلہم, آپ سے پڑھا گیا مثلا, ایک بات. پھر اس کے بعد ہے فَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ. یہاں نون ساکن پر اخفاء کا رول اپلائی ہوگا کیونکہ جیم حروف ہلکیہ میں سے نہیں ہے. اور اس کے بعد جو آپ نے وقف کیا شَتَأَهُ, تو جب وقف پڑھیں گے تو جو الٹی پیش انورس دمہ ہے جزم میں چیز ہو جائے گی شَتَأَهُ. تو یہ رول یہاں اپلائی کرانا وقف کرتے وقت. اس کے بعد جو لفظ ہے یعجب الزراء, آپ پڑھا یعجب الزراء, تو یہ ہے یعجب الزراء. اور اس کے بعد وعد اللہ, اللہ کے نام سے پہلے دال پر فتح ہے زبر ہے تو پر کر کے پڑھا جائے گا وعد اللہ الذین. اس کے بعد آگے ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. عامل الصالحات سین نہیں ہے سواد ہے, تو سننے والے کو پتہ چلے کہ آپ سواد کی ادائیگی کر رہی ہیں. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اس کے بعد منہم, یہ دیکھیں میم کا میم کے ساتھ رام ہو رہا ہے تو میم پر 2 سیکنڈ گنا ہوگا. منہم مغفرۃ اجرا عظیما. جزاکم اللہ خیر, بہت شکریہ آپ کا. تو یہ تھی رفیع صاحب جزاک اللہ. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا تمام دوستوں کے نالج کے لیے. ہم نے ایک بہت خوبصورت رول پڑھا تھا 3 نقطوں والا رول, اور اس میں ذالکہ مثلہم فی التوراۃ کے بعد ہمیں 3 نقطے نظر آ رہے ہیں. اسی طرح ومثلہم فی الانجیل کے بعد بھی ہمیں 3 نقطے نظر آ رہے ہیں. تو رول ہم نے یہ پڑھا تھا کہ تلاوت میں جب یہ 2 جگہوں پہ 3 نقطے آئیں گے تو اس میں کسی ایک جگہ پہ ہم رکیں گے اور دوسری جگہ پہ نہیں رکیں گے. تو آپ دیکھیں گے کہ اگر اس رول کو ہم یہاں پہ فالو کر کے پڑھیں تو تلاوت میں بہت زیادہ خوبصورتی آ جائے گی. مثلا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ. تو اگر ہم تورا پہ رک رہے ہیں تو پھر مثلہم فی الانجیل پہ نہیں رکیں گے. تو یہ ایک رول جو ہے یہ بھی میں اس میں تھوڑا سا ایک اور اضافہ کر دوں گا سہولت کے لیے کہ کیونکہ جو پڑھنے والی خاتون تھی ان سے لمبے پیس نہیں پڑھے جا رہے تھے, تو اگر تو صرف 3 ڈاٹس ہوتے نا پھر تو لازمی ٹھیک ہے نہیں رکنا. اگر نیچے گو کے پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ جو اوپر علامت ہو اس پر عمل کیا جائے, لیکن جو نکاح کف وقفی کر سکتے ہیں اور جیم بھی یعنی وقفی ہو سکتا ہے. تو اگر مشکل ہو پڑھنے میں تو پھر مثلہم فی الانجیل کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اگر اسٹیمنا نہ ہو تو. جی شکریہ. چلیں شکریہ بہت. اب نیکسٹ ہمارے پاس کون ہے؟ فوزیہ لطیف صاحب, میں نے آپ کو انمیوٹ کیا, پلیز ایکسیپٹ کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پلیز پڑھیں آپ, یہاں تک پڑھنا آپ نے ہے. ٹھیک ہے شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار
على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. جزاکم اللہ احسن الجزاء. جو ماشاءاللہ بڑی پیاری تلاوت کی آپ نے. والذی، کیونکہ جو مد صغیرہ ہے تو 4 سے 5 سیکنڈ کی آواز تھوڑی سی اور لمبی کرنی تھی ایک بار. اس کے بعد میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ علل کفار پہ اگر وقف کر لیا ہے تو علل کفار ہی سے ساتھ ملانے سے کوئی ساتھ فکرہ نہیں بنتا، اس کے سیٹنگ نہیں ہوتی. تو رحماء سے شروع کریں گے ہم. تو جب ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو علم ہو جائے گا کس کس جگہ سے ہم نے پیچھے سے ملانا ہے یا آگے شروع کرنا ہے. اور رکع، جب آپ تراہم پہ رک گئی تو آپ رکعن سے شروع کر سکتی تھی، لیکن آگے رکعن سجدن جب یہاں با پر کرکلا ہونا تھا. باقی ماشاءاللہ پہلا پڑھا. جزاک اللہ. بہت شکریہ. شکریہ بہت. نیکسٹ ہمارے پاس دیکھتے ہیں کون ہے. نور جاوید. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی پلیز آپ یہاں سے پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. جزاکم اللہ. ماشاءاللہ. اس میں جو آپ نے جب فستوا پہ وقف کیا نا، فستوا آپ نے آگے سے کر دی علی سوقہ، تو یہ فا ذہن میں رکھیں. فا جو فا کے اوپر زبر فا، جب بھی کوئی فقرہ فا شروع کرا ہو تو فا شروع کرنا ہے. فستوا سے یہ فقرہ شروع ہو رہا ہے تو فستوا سے شروع کرنا چاہیے تھا. اور دوسرا یہ من ہم 2 سیکنڈ میم پر تشدید ہے، ویسے ادغام بھی ہو رہا ہے. منہم مغفرۃ واجرا عظیما. باقی ماشاءاللہ بہت اچھی تلاوت کی. جزاکم اللہ، بہت شکریہ آپ کا. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کون پڑھنا چاہتے ہیں. یہ خلیل صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ پلیز پڑھیں یہاں سے. اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالهدى ودين الحق ليظهره على الذين
وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدٌ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. جزاکم اللہ خیر جزا. میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ میں یہ لفظ بولوں گا میرے ساتھ دوہرا لیں, اتنی مسٹیکس ہیں کہ وہ کافی ٹائم لے جائے گا. پہلے تو جو او نا او کر کے تلاوت کریں اعوذ باللہ کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور بسم اللہ کی ملا بری کر کے تلاوت کریں آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولیں هو الذی ارسل. هو الذی ارسل. هو نہیں کہنا هو الذی ارسل. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. ودین الحق. واو لمبی نہیں کرنی, واو پر فتح. ایک دم ودین الحق. ودین الحق. لیظہرہ علی الدین. علی الدین نہیں اللہ نہیں, لام نہیں بولے گا. علی الدین. علی الدین. علی الدین لام کو دال کے ساتھ ملائیں. علی الدین. علی الدین کلہ. کلہ. یہاں پر وکافا نہیں, وکفا باللہ. وکفا باللہ. باللہ لام پر کھڑی زبر ہے. باللہ شہیدا. شہیدا. محمد الرسول اللہ. واو لمبی کر. محمد الرسول اللہ. والذین معہ اشداء. اشداء. ہو نہیں, اشداء. اشداء نہیں او. علی الکفار. علی الکفار. کفار. علی الکفار. رحماء. رحماء. بینہم. بینہم. تراہم. تراہم. رکعا. رکعا. سجدا یبتغون. سجدا یبتغون. فضلا من اللہ. فضلا من اللہ. ورضوانا. ورضوانا. سیماہم. سیماہم. فی وجوہہم من. فی وجوہہم من اثر السجود. اثر السجود. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ. فرد صاحب انمیوٹ کیا میں نے آپ کو, پلیز ایکسیپٹ کریں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چلے سر آپ پڑھیں یہاں سے. کہاں سے پڑھنا جی؟ ذالکہ. جی یہاں سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. جزاکم اللہ خیر. بہت پیاری. اعو توجہ، او نہیں اعوذ، علیحدہ ایکشن ہے، او علیحدہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ذالک کے بعد مثلہم، یہاں میم اس اظہار کا رول تھا، میم ساکن، تو مثلہم میم کے بعد لمبی نہیں ہوگی. باقی ماشاءاللہ A1 تلاوت کی بہترین. جزاک اللہ. اصل میں نے قرآن سے پڑھ رہا تھا تو میں ورق الٹنا تھا تو پھر وہ ادھر دھیان ہو گیا میرا. بہت شکریہ. نہیں آپ کی تلاوت ماشاءاللہ اچھی ہے. چلیں اس کو جاری رکھیں، اس کو اچھی پریکٹس کو. کوئی ایسی بات نہیں. فاران ملک صاحب آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز ایکسپٹ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوہ. پڑھیں بیٹے. ہلو. چلے میرا خیال ان کا. چلے میں بتاتا ہوں جو الفاظ ہیں. ارسلہ نہیں ہے بیٹا، ارسلہ، ارسلہ نہیں. اس کے بعد دین الحق کی نہیں، دین الحق کی، اور لیظہرہ نہیں، لیظہرہ، اور الدین کلہ. اس کے بعد والذین، آپ نے وقف کیا والذین، تو وقف ہوگا والذین اگر کرنا ہے تو، لیکن اگر رسول اللہ کرو تو بہتر ہے. وقف کی علامت بھی موجود ہے تو والذین شروع کر کے آگے پھر لفظ اشداء، پھر علل کفاری نہیں کفاری، فا پر تشدید ہے، علل کفاری، پھر ہے رحماء، پھر ہے آگے سجدن یبتغون، پھر فضلم کہہ کے علیحدہ من اللہ نہیں کہنا، فضلم من اللہ، پھر ورضوانا، تو آگے پھر فی وجوہہم من اثر السجود. جزاک اللہ بیٹا. چلے میرا چھوٹا بیٹا ہے، چلے پوری کوشش کرتا ہے وہ باہر. اس لیے میں نے چلے سبیکہ محمود صاحب میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز ایکسپٹ کریں. السلام علیکم.
جی بیٹے وعلیکم آپ السلام. یہاں سے پڑھیں آپ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وأعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بیٹا یہ یغیظ بہم الکفار کے بعد خود ٹرائی کریں آگے دوبارہ صحیح کر کے پڑھیں ساؤنڈ دیکھ کے. کفار کے بعد نہیں وعد نہیں وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ٹھیک. بہت شکریہ آپ صاحب کا. ہماری کلاس کا وقت اب ختم ہو رہا ہے لیکن اس سے پہلے میں کچھ چیزیں دوبارہ دہرانی چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ میں نے ابھی کلاس پہ پہلے بتایا تھا کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس کلاس کے اختتام کے جب وہ آرٹس کے بعد اختتام ہوگا تو ہم جو سرٹیفکیٹ آف پارٹیسپیشن ہے وہ سب کو ہم دیں گے جنہوں نے 14 کلاسز سے زیادہ ہماری کلاسیں اٹینڈ کی ہیں. اگر کسی کی کوئی کلاس مس ہو گئی اور انہوں نے اس کی ویڈیو دیکھی ہے تو وہ بھی سیلف سرٹیفائی کر سکتے ہیں کہ خود سے کہ ہاں میں نے یہ 14 کلاسیں اٹینڈ کی ہیں. اور اگر ایک ہی گھر سے زیادہ لوگ شامل ہو رہے ہیں انہوں نے کلاس اٹینڈ کیا ہیں تو وہ بھی اپنے نام. تو اس کے لیے یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے. اس کے اوپر مجھے آپ اپنا نام, اپنی جماعت کا نام اور کتنے لوگ آپ کے گھر میں سے ہاؤس ہولڈ میں سے شامل ہوتے رہے ہیں کلاس میں. تو وہ اگر 4 ہیں, اگر آپ چاروں 14 کلاس سب نے منیمم اٹینڈ کی ہیں تو آپ چاروں کے نام لکھ کے بھیج دیں تاکہ ہم چاروں کے سرٹیفکیٹ ای میل کر دیں گے آپ کو جس ای میل. لیکن وہ لوگ صرف ہم ان سے لیں گے جو اس کلاس میں رجسٹرڈ ہیں, جو وہ رجسٹریشن ہمارے پاس موجود ہے. ہم اس کے اگینسٹ یہ آپ کے جو چیزیں ہیں اس کو ویریفائی کر کے تو ہم انشاءاللہ تعالی سرٹیفکیٹ ان کو دیں گے. اور دوسری درخواست میں یہ کرنی چاہتا ہوں کہ ہمارا جو اختتامی پروگرام ہے وہ خدا کے فضل سے حافظ صاحب نے اپروو کر دیا ہے. تو آج یا کل تک میں ان تمام احباب کو ای میل کر دوں گا کہ وہ فائنل کلاس کی جو اختتامی کلاس ہے اس میں ان کا کیا کیا پارٹیسپیشن ہے. تو وہ جو بھی ہے وہ ان کو ای میل کروں گا تو وہ مجھے پلیز فوراً جواب دے دیں کہ ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے, وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں, تاکہ اگر وہ کسی وجہ سے نہیں کر سکتے تو ہم ان کی ریپلیسمنٹ کیونکہ ہمارے پاس موجود ہے تو ہم ان کو وہ کسی اور کو وہ دے سکتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ کا آج کی کلاس میں شامل ہونے کا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.